تاریخ انسانی کی سب سے طاقتور اور بلند و بالا قوم جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ قوم کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتی تو اس ملک کے لوگ اس قوم کی وحشت سے خوفزدہ ہو کر پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیتی۔ دنیا کی اس طاقتور اور بلند و بالا قوم کو قدیم تاریخ میں قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوم عاد دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ انسانی تاریخ میں قوم عاد عظیم و طاقتور قوموں میں سے سر فہرست ہے۔ قوم عاد اتنی طاقتور اور بلند و بالا قوم تھی جو بڑے بڑے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر ان سے محل بنانے کا فن جانتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے لمبی ترین اور طاقتور قومیں تھیں۔ ان کے جیسی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ان 2 قوموں میں سے پہلی قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ان کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی جو کہ در حقیقت اس قوم کی دوسری نسل تھی، اس کو قوم سمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی۔ دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور بلند و بالا قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طاقت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اس قوم کی بستی میں ہر طرف شہداب سرسبز کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ ان کے پاس بے شمار پھلوں کی بھرمار تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور اس قوم کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی شروعات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح سے نافرمانی کی۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو۔ یہ قوم گمراہی، بے حیائی اور زنا جیسے گناہوں کے اندر مبتلا تھی۔ یہ قوم جب بھی کسی عورت کو دیکھتی تو اس کے ساتھ زنا کرتی اور اسے قتل کر دیا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن جب قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حق پہنچایا اور کہا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائی تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا، اے اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے لیکن تو میری حفاظت فرما۔ پیارے دوستو، جب حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود یہ قوم بت پرستی اور زنا سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک دردناک عذاب کی ابتدا کر دی، جس کی وجہ سے بارشیں آنا بند ہو گئیں اور تالاب اور سرسبز باغات سوکھ گئے اور ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور یہ قوم بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عذاب کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ریت کا خوفناک طوفان بھیجا جس نے قوم عاد کی تمام نسلوں اور محلوں کو جڑ سے اکھاڑ کر زمین کے ساتھ پٹک پٹک کر اس قوم کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور یہ طاقتور ترین قوم اس ریت کے صحرائے طوفان کے اندر ڈوب گئے اور ہلاک ہو گئے۔